اور ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام کا استحصال ہوتا تھا، اس کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرنے کے لیے نظام کو بدلنا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، اور وہ نظام جو ہے وہ بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی ہی ایک واحد ذریعہ اور حل تھا۔ ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل پنجاب کا جو نعرہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لگایا، سب سے اہم ترین محکمہ ریونیو کے اندر اس ڈیجیٹلائزیشن کو متعارف کرانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، اس کے مترادف سا، کیونکہ ایک کئی دہائیوں پہ مشتمل بلکہ کئی صدیوں پہ مشتمل جو نظام تھا، جو روزنامچے سے جڑا تھا، جو پٹواری کے بستے سے جڑا تھا، جو پٹواری کی سوچ سے جڑا تھا، اس کو بدل کے ایک ڈیجیٹلائزیشن پروسیس کے ذریعے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہوئے تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنا، پھر ان کمپیوٹرائزیشن کے بعد عوام کو اس کمپیوٹر تک رسائی دینے کے لیے سٹرکچر بنانا، یہ ایسا مشکل کام تھا اور مرحلہ تھا کہ جس کے لیے ہمیں نہ صرف پہلے سے فیلڈ میں موجود جو ریونیو کا سٹاف تھا اس کو ٹرین کرنا تھا، بلکہ پیرالل جو ہے ہمیں نیا سٹاف اور جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ایسا نظام جو ہے جس میں کمٹمنٹ بھی ہو اور اس سٹاف کو اس کو آگے چلانے کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن بھی ہو۔ اس سوچ کو عملی تعبیر دینے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اراضی ریکارڈ سینٹرز کا قیام جو ہے وہ عوام کی سہولت کاری کے لیے شروع کیا، اور اس نظام کو قانون گوئی لیول تک لے کے جانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ضلع اور تحصیل کے اندر تمام جو ضروری اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے۔ اب تک جو ہے وہ قانون گوئی لیول پہ 115 اراضی ریکارڈ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ 20 موبائل یونٹ جو ہیں اس وقت فیلڈ میں پنجاب میں آپریشنل ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی معذور، کوئی سینئر سٹیزن، کوئی ایسا بیمار شخص جو خود اراضی ریکارڈ سینٹر میں نہیں آ سکتا، تو ہماری موبائل یونٹس جو ہیں وہ وہاں پہنچ کے عوام کی دہلیز پہ ان کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ 20 موبائل یونٹس جو ہیں اب اس کے علاوہ اگلے مرحلے میں اس کوڈ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ 8000 جو ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں یا محکمہ ریونیو کے جو یہ پٹوار خانے ہیں، ان کو ہم 8000 کو اس سال کے آخر تک کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں۔ 100 تحصیلوں میں اب تک جو ہے یہ ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن میکانزم ہے وہ اپلوڈ اور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے مرحلے میں اس کوڈ کا حصہ بننے جا رہی ہیں 8000 جو ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں یا محکمہ ریونیو کے جو یہ پٹوار خانے ہیں، ان کو ہم 8000 کو اس سال کے آخر تک کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں۔ 100 تحصیلوں میں اب تک جو ہے یہ ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن میکانزم ہے وہ اپلوڈ اور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔
اس کے علاوہ جو رجسٹری کا ہمارا ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کہ رجسٹری کرانا، رجسٹری کے لیے جو ٹرانسپیرنسی تھی اور جو درست ریکارڈ تھا اس کا حصول یقینی بنانا، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. لیکن میں محکمہ ریونیو کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، متعلقہ منسٹر اور ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے مشکل کام کو آسان بنایا. اور جو جمع بندی کی اپ گریڈیشن تھی، جمع بندی کی پرنٹنگ تھی، پچھلے 10 سال سے یہ عمل رکا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع بندیاں کوئی 7 سال بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد جا کے ہوا کرتی تھی. اب یہ جمع بندی جو ہے وہ آن لائن ریگولر بیسس پہ اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہوتی جائے گی. جہاں ہم نے ریفارمز کا بیڑا اٹھایا اس محکمے میں، وہاں پہ اس محکمے کی جو دوسری ذمہ داری تھی وہ ریونیو کلیکشن کی، تو 2019 کا جو ڈیٹا جس کا ٹارگٹ فکس کیا گیا تھا وہ 73 ارب کا ٹارگٹ ان کو ملا، جو انہوں نے 76 ارب جو ہے کلیکشن کی، ریونیو ریکوری کی. اسی طرح زرعی انکم ٹیکس، ہمارا صوبہ جو ہے وہ زراعت میں خود کفیل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زراعت کے ساتھ جڑے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان سے زرعی ٹیکس کلیکٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہے. 11 ارب کا ان کو ٹارگٹ دیا گیا، 15.7 ارب کا ریونیو زرعی انکم ٹیکس کی شکل میں انہوں نے کلیکٹ کیا. اس کے علاوہ ہمارے جو جعلی سٹامپ فروش اور جعلی سٹامپ بیچ کے اور پھر جعلی انتقال کر کے ان پہ اور عوام کو لوٹنے والا جو گروہ تھا اس کو قانونی شکنجے میں لانے کے لیے حکومت پنجاب نے ای سٹیمپنگ کا جو میکانزم متعارف کرایا. اس سے جیل ساز فیکٹریاں بند ہو گئیں. اس سے جو لٹیرے تھے ان کے عزائم پہ اوس پڑ گئی اور عوام جو اصل جس کا جو مالک تھا، ملکیت تھی جس کی، اس کو اس کا حق جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ جو وراثت میوٹیشن میں ہم ٹرانسفر فیس وغیرہ کے مد میں دیکھتے تھے کہ پٹواری، تحصیلدار یا اس کے ساتھ جڑا جہاں جہاں پہ بھی عوام کو من پسند نرخ پہ انگیج کرتے تھے، اس پروسیس کو بھی ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ای پے سسٹم متعارف کروانے جا رہے ہیں. اب وہ فیس جو ہے کسی کی جیب میں نہیں جائے گی، وہ فیس جو ہے وہ ای پے سسٹم سے قومی خزانے میں جمع ہوگی اور عوام کو نہ صرف جیب کتروں سے نجات مل جائے گی بلکہ الٹیمیٹلی جو ان کا دھکے کھا کے وراثت کے انتقال کرانے کے لیے فیسیں پے کرنے کا ایک مشکل مرحلہ تھا، وہ اب ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی طاقت ہے، ہمارے پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے اور ان کے ریمیٹنسی سے حکومت جو ہے زر مبادلہ سے آپ کی ترقی کے منصوبے بناتی ہے. ان اوورسیز پاکستانیز کو سب سے زیادہ شکایت یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو ریکارڈ ہے ملکیت کا اس تک ان کی رسائی نہیں ہے اور انہیں وہ ریکارڈ لینے کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا، دھکے کھانے پڑتے تھے. وزیر اعظم پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک درد اور احساس کا رشتہ ہے اس کو نبھاتے ہوئے انہوں نے 4 ممالک کے جو ہمارے 14 سفارت خانے ہیں جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، ان سفارت خانوں کو
اس سسٹم کے اندر رسائی دے دی ہے کہ اب وہ وہاں جا کے اپنی پراپرٹیز کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، متعلقہ ڈاکومنٹس حاصل کر سکتے ہیں، انہیں اب پاکستان آ کے ان کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ مینول جو ہمارا ایک رجسٹر ہوتے تھے اور نقشہ جو اوورال ہر پراپرٹی کا سکیچ کیا جاتا تھا، اس کو بھی اب پہلی دفعہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، اور نقشہ نویسی کی بجائے اب کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائزیشن سے آپ اپنے گھر، اپنے دکانیں، کمرشل پلازا، غرض کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو اب کسی تحصیلدار یا اے سی اور ڈی سی کے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ ڈیجیٹلائز پروسیس سے آپ اپنا نقشہ جو ہے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ اب یہ سارا پروسیس کرنے کے لیے جو سٹاف ہے، جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، وہ اس سسٹم کا عادی نہیں ہے، اس کی ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل پروسیس کی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اشد ضروری تھا کہ اس ریونیو سٹاف کو ہم دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنے کے لیے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کی اورینٹیشن کرائیں، ان کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوجر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے محکمہ ریونیو نے ریونیو اکیڈمی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس ریونیو اکیڈمی کے اندر ہم جگہ جو ہے وہ آلریڈی لے چکے ہیں، فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال ہم اس ریونیو اکیڈمی کو باضابطہ طریقے سے بنانے کے عمل کا آغاز کر دیں گے۔ یہ ہے وہ تبدیلی جس کے لیے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، یہ ہے وہ اس نظام کو بدلنے کا عزم جس کے لیے عثمان بزدار اور ان کی ٹیم جو ہے دن رات کوشاں ہے، اور یہ ہے وہ عوام دوست پالیسی کے ساتھ جڑا عملی روڈ میپ جس کا مقصد معاشرے سے کرپٹ پریکٹسز کو روک کے صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نظام جو ہے اس کو تقویت دینا۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ صرف لاہور کے اندر نہیں، دور دراز پسماندہ علاقوں اور دیہات میں بھی یہ راضی ریکارڈ سینٹر جو ہیں وہ نیٹ سے کنیکٹڈ ہو کے سیٹلائٹ کے ذریعے لوگوں کو کمپیوٹرائز فرد بھی دے رہے ہیں، اور ہر طرح کا ان کا جو ڈاکومنٹ ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ یقینی بنا رہے ہیں۔ یہ حکومتی کاوشیں جو ہیں میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ میڈیا میں ہماری سیاسی جو مرچ مسالے ہیں ان کی فروخت تیزی سے جاری رہتی ہے، اور جو عوامی فلاح بہبود کے منصوبے ہیں وہ میڈیا کی سکرین سے اوجھل رہتے ہیں۔ آج مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ آئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ تبدیلی کے اس سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ جو دوسری چیز اہم آپ نے آج آتے ہی مجھے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، یہ ایک انتہائی میرے لیے جو ہے وہ افسوسناک ایشو ہے کہ لاہور شہر کے اندر ایکسپائرڈ پانی جو ہے اگر دکانوں پہ دستیاب ہے یا اس جگہ مخصوص کسی میری صحافی برادری کو وہ دیا گیا ہے تو اس کی میں خود بھی انکوائری کروں گی، اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ آپ لوگ تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے اس کو ڈیٹ کو چیک کر لیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان لاہور میں میڈیا